أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس للخطيئة المهجور ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود فترى الخلائق بقدرته ونصرته برحمته ثم الصلاة والسلام على بشير النذير ولا سراج منير ولا رحمة للعالمين العبد المؤيد ورسول المقدس ونبي المعظم بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوا على محمد اللهم صل على محمد وعلى موجود سامعین عطردار شہیدان کربلا اس حدیث بابرکت کے ذیل میں ہماری اور آپ کی گفتگو جاری رسالی کی جس میں حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فرما رہے ہیں جو مر جائے اس حال میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کی موت ہو جائے. آپ کی خدمت نے عرض کیا کہ اگر ہمیں اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے تو ہمارے لیے لازم ہوگا کہ ہم علم کے ذریعے سے امام کو پہچانیں گے کیا اوصاف کے ذریعے سے امام کو پہچانیں گے. جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک کہیں نہ کہیں کے اوپر خدشہ اور کہیں نہ کہیں کے اوپر انسان یہ حالت کے سبب وہ انسان نہیں سمجھ پائے گا. چند دنوں میں اس سے پہلے کی مجلسوں ہوئی ہے وہ علم کے اوپر ہوئی. علم کی اسلام میں اہمیت اور اس اسلام میں کتنا زور دیا ہے علم حاصل کرنے کے اوپر اور اس کے لیے نہ عمر کی قید ہے نہ زمانے کی قید ہے کس سے حاصل کیا جائے نہ اس کی کوئی قید ہے. جہاں ملے عمومی کی خدا میراث ہے انسان کو جہاں ملے وہ جا کے لے لینا چاہیے. دیکھیے علم کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مرحلہ آگے بڑھے گا وہ معرفت کا مرحلہ ہے. کسی چیز کا علم ہونا اور ہے معرفت ہونا اور. علم کا مطلب ہے جاننا, معرفت کا مطلب ہے پہچاننا. امام کا صرف جاننا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ حضرت کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ہم جانتے ہیں کہ زید پور کا راستہ یہ ہے جہاں پر آنے کے لیے ہم نے وہاں کے اوپر دیکھا اور دیکھنے کا سمجھا کہ یہ راستہ جو جا رہا ہے وہ زید پور جانے کے لیے جا رہا ہے. صحیح ہے, لیکن اگر ہم کو صحیح ڈائریکشن نہ معلوم ہو تو انسان کوئی ممکن ہے کہ وہ نام تو سنے ہوئے ہو لیکن اگر اس کا ڈائریکشن غلط ہے کہ کس سمت میں ہے, پورب کی طرف ہے, پچھم کی طرف ہے, دکن کی طرف ہے, کس سمت کی طرف ہے, تو بظاہر سفر بھی کر رہا ہوگا اور اپنی منزل سے دور بھی ہو رہا ہوگا. ڈائریکشن کا جاننا بھی ضروری ہے, پہچاننا ضروری ہے. پوری طریقے سے اگر نہیں پہچانتا تو کہیں خدا نہ خاصہ ایسے ہی دھوکہ نہ ہو جائے کہ جس صورت سے ابن زیاد کوفے میں داخل ہو رہا تھا اور ساری پبلک نعرے لگا رہی تھی یبنا رسول اللہ یبنا رسول اللہ مرحبا یبنا رسول اللہ مرحبا. لہٰذا پہچاننا ضروری امام کو. آپ کی خدمت میں نے کیا اور یہ معرفت بڑھتی جاتی ہے جو علم بڑھتا ہے. جو علم بڑھتا جائے گا معرفت بڑھتی جائے گی. اور اسی لیے معرفت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ رسول اسلام
इस्लाम ने नहीं बताया और नहीं पहचानवाया। लेकिन कोई धोखा कहा जाए कि भैया बताया ही, जैसे बहुत का कहना यह है कि अपने बात के लिए रसूल इस्लाम ने किसी को मुय्यन ही नहीं किया, कोई को बनाया ही नहीं, ये उम्मत पर फैसला छोड़ देगा। अजीब बात। इसलिए अगर सोचे कॉमन सेंस की बात, देखिए इल्म, बात को बढ़ाने से पहले इल्म अलग चीज है, कॉमन सेंस अलग चीज, ज़हानत अलग चीज है। और ये ज़हानत जो परवरदिगार आलम ने दी है हर एक को अलग अलग दी है। मुमकिन है घर में एक ही बाप के 4 बेटे हों और चारों बेटों की कॉमन सेंस अलग अलग पावर, एक बहुत जल्दी बात समझ लेता है, एक 2-4 मिनट में समझ लेता है, एक समझता ही नहीं, वो हरदर्दी करता रहता है, बात तो समझाएंगे, सर मान दिया उसको समझ ही नहीं आता। तो हर एक की कॉमन सेंस पावर अलग अलग, इंसानों की अलग है, हैवानों की अलग है, इंसानों में भी हर एक इंसान की अलग अलग है। बहुत से खानदानों में अल्लाह ने बहुत से कॉमन सेंस दिया है, जरा सी बात को इशारा किया समझ जाए। और बात ऐसे कुछ बयान होंगे जिनको जितना समझाइए बहुत देर में समझ नहीं आता, अंदाजा लगाइए। हैवानात के अंदर अलग है, हैवानात यहाँ तक के बकरियों में अलग है, यहाँ तक के मछलियों में अलग है। और कर रहे हैं जब तूफान आ रहा होता है और जब बहुत बड़ा जलजला आ रहा होता है, कोई ऐसी मुसीबत आ रही होती है तो ये मछलियां बहुत पहले समझ जाती हैं, बहुत पहले समझ जाती हैं, बहुत जल्दी समझ जाती हैं। मुझे याद है कि जब मैं अफ्रीका में था, हर जगह के मसाइल अलग अलग होते हैं। थोड़ी सी दूर आपका लखनऊ है, उनके मसाइल अलग है। आप जयपुर के हैं, जयपुर में मोमिनी है, यहाँ पर है, इनके मसाइल अलग है। और आप चले जाइए दूसरी कंट्री के अंदर, वहाँ के मसाइल अलग है, महाराष्ट्र के मसाइल अलग है। कलकत्ते में जाइए, उनके रस्म रवाज अलग है, दूसरी जगह के रस्म रवाज अलग है। अभी जैसे नई चीज सुनी अपने मोमिनीन के दरमियान, नई चीज समझ में आई लखनऊ में बात, उन्हीं का हम लोग एक आया था पुराने का, हम लोग एक दूसरे को 10 दिन सलाम नहीं करते। आपने देखा ये विधत कैसी, लेकिन उसने रुख क्या इख्तियार किया है, उसने रुख इख्तियार किया है मोहब्बत अहले बैत का। सही है, इसीलिए सादिक़ आले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले गालियों से बचो, इनका शर मुशरिकीन और काफिरीन से कहीं ज्यादा। गाली कि जो आइमा को हद रुबूबियत तक ले जाए। सही है, जो अफारियत चली है, जो इस वक्त बहुत ज्यादा जोर लगाए, वो इसी में तो लगाए हुए है, नाम अली पर तो लगाए हुए हैं, कोई नया नाम लाके पेश कर रहे हैं, इसी के जरिए तो गुमराह कर रहे हैं, इसी के जरिए तो आयतुल्लाह के और आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खुमैनी और आयतुल्लाह कहा जाए खामनाई, उनके ऊपर पैर रख के चल रहे हैं। देखिए गुमराह कर रहे हैं ये लोग किस सूरत से। देखिए मौला के लिए ये कि भैया नाम है अली, जिस सूरत से सिफीन वालों ने कुरान को बुलंद करके गुमराह करने की ये कुरान दिखा देंगे हर एक आदमी, हाय कुरान, हाय कुरान, हाय कुरान। कुरान से कौन लड़ना चाहे, कुरान से कर वही हुआ कि मौला कहना का एक गिरोह जो था गुमराह हो गया और गुमराह होकर कहने लगा कि आप जल्द से जल्द आप मालिक ईश्वर को बुलवाइए। तो जो सिर्फ एक कमान सवा कमान का फासला रह गया था और वो हाकिम शाम को कत्ल करके खत्म करना चाहते थे फितने को, का मौला से जाके कह दो बस एक कमान सवा कमान का फासला रह गया, मैं ये चाहता हूं कि आज इस फितने को दफना दिया जाए। तो मौला ने जवाब भेजा, तुम्हें अपने मौला की जान प्यारी है या अपनी बात प्यारी है? जीती हुई जंग किसके हमारे यहां पर पहुंची? वही जो मौला अली के गिरोह के अंदर। तो कभी से धोखा न खाइयो, नाम अली ले रहे हैं और नाम अली ले रहे हैं और नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हमको ये देखना होगा कि उस नारे हैदरी के पीछे मंशा क्या है। हमको ये देखना होगा कि ये कुरान बुलंद किए इसके पीछे मंशा क्या है। और जब किसी के हाथ में हो जाए तो इससे ये साबित नहीं हो जाएगा कि वो आदिल भी है, वो बातफा भी और सच्चा भी। हमको ये देखना होगा परचमदार कौन है, उसको उठाने वाला कैसा है, उसके सिफात क्या है, उसकी तारीफ क्या है, इसकी बायोग्राफी उसकी बायोग्राफी क्या है।
جب جا کر ہم دیکھیں گے، وہ دیکھنے کے بعد جب بیٹھ گئے گے اس کے اوپر، تو قرآن بلند کیا تھا یا نہیں؟ ادھر جیسے ہی انتشار پیدا ہوا، بار بار مولا کہہ رہے ابن عباس جا کے ان کو سمجھاؤ، جا کر بتاؤ، تو کر رہے ہیں تم یہ سمجھ رہے ہو ہے کیا تم رسول اللہ کی وہ حدیث بھول گئے ہو کہ رسول اللہ ارشاد فرما رہے علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، باریلا حق کو ادھر ادھر موڑتے جانا، جدھر جدھر علی موڑتے جائیں، یہ نہیں شاد فرمایا، اور کہہ رہے حق کو ادھر ادھر موڑتے جانا، جدھر جدھر علی موڑتے جائیں، یہ نہیں کہا جدھر جدھر حق موڑتا جائے علی کو موڑتے جانا۔ معلوم یہ ہوا وجود علی حق ہے، وجود علی قرآن ہے، اس لیے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا علی کا منشا کیا ہے، علی کیا چاہتے ہیں، مولا کیا چاہتے ہیں، اس کے مطابق ہم کو ان کی اطاعت کرنا ہوگا۔ اپنے مزاج کے مطابق اطاعت نہیں کرنا ہوگی کہ ہمارا یہ دل چاہ رہا ہے، ہمارا یہ دل چاہ رہا ہے۔ آپ کے دل کی اوقات کیا ہے؟ آپ ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے؟ ائمہ کے سامنے آپ ہیں کیا؟ شریعت کے سامنے ہے کیا؟ صحیح ہے؟ تو اس صورت سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کس صورت سے انسان اگر معرفت نہیں ہے، صحیح ہے، وہی گروہ کہنے لگا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، آقا مدحان کہ اگر علی نہ مانے تو یہ کافر ہو گئے، معاذ اللہ۔ سن رہے آپ، اندازہ لگائیے اس طرح کے افراد ہمیشہ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم کو بہت زیادہ علم کے ساتھ ساتھ کامن سینس کے ساتھ ساتھ اندازہ لگائیے گا، اس کے ساتھ ساتھ معرفت کی ضرورت ہوگی۔ جو علم بڑھتا جائے گا وہ معرفت بڑھتی ہے۔ جیسا میں عرض کر رہا تھا، انسانوں میں کامن سینس کی پاور الگ ہے، حیوانوں میں کامن سینس کی پاور الگ ہے، سب کی الگ الگ ہے۔ جب میرے پاس یہ مسئلہ آیا، اور کیجیے گا ایک شخص آیا، پبلک کے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مسئلہ تو معلوم ہوتا ہے لیکن مولانا کا امتحان لینے کے لیے، اپنی بات کے اوپر تصدیق کرانے کے لیے مولانا سے بار بار پوچھتے، اس چیز کو ریپیٹ کرائیں، بار بار معلوم ہے ان کو مسئلے کا جواب، لیکن بار بار پوچھا جاتا ہے، اس لیے مولانا کہہ دیں کہ کچھ ہاں نکل گئی یا غلطی سے نکل گئی، لیکن وہ کہہ رہے تھے، انہیں نے اس کے بارے میں یہ بتایا۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولانا یہ بتائیے کنگ فش کھانا حلال ہے حرام ہے؟ تو ہم اور آپ کیا جانے کنگ فش تو یا حرام ہے؟ بھائی ہم تو شریعت میں جو بتایا گیا ہے سیدھا سا فارمولا کہ جس مچھلی کے اسکیل پائے جاتے ہیں وہ حلال ہے، جن کے اسکیل نہیں پائے جاتے ہیں وہ حرام ہے، یہ تو بتایا، یہی تو ہمارے پاس کسوٹی ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ اس کے اسکیل پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے نہیں، جیسے اس کو پانی سے نکالا جاتا ہے فوراً اس کے اسکیل جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اسکیل ہوتے ہیں، اس کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا بہت اچھا ہوتا ہے، بہت مشہور ہے وہاں کے اوپر۔ تو میں خود گیا سنڈے کو اس کے ساتھ، ہم نے کہا ہر چیز کا مسئلہ جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہی سب بتا سکتے۔ جب دریا سمندر گیا تو وہاں پر مچھواروں کو بلایا، بلوانے کے بعد ہم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ فش کے یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس میں سے تھوڑے کا بیان یہ تھا کہ نہیں پائے تو جاتے ہیں، فوراً جھڑ جاتے ہیں، بعد میں کا نہیں مولانا نہیں پائے جاتے، بات یہاں کے اوپر آئی۔ اب میں سوچنے لگا کہ یہ مسئلہ کہاں پر ملے گا، صحیح ہے، کیسے اس کو ڈھونڈا جائے۔ آغا کی ایک کتاب ہے مسائل کی اہل ویسٹرن کنٹریز کے لیے، جس کے اوپر ان کے مسائل کے مطابق آغا نے اس کے اوپر گفتگو کی، ان کے مسائل کو بتایا۔ اس کے اندر ایک چیپٹر ہے مچھلیوں کے بارے میں، وہ ہم نے دیکھا۔ آپ دیکھیں اسلام کہاں تک دیکھتا، صحیح ہے، پھر دوسرے اور لوگ دنیا کے اندر ان کے لیے سب جائز ہے، جو بھی مچھلی کھاؤ، ہماری کیا جائز نہیں ہے، ہماری کیا سختی ہے، ہماری کیا پرہیز ہے، ہماری کیا۔ بہرحال اب جو چیپٹر دیکھا، دیکھتے دیکھتے اور کیجیے گا
اس کو جو دیکھا وہاں کے اوپر تو تب وہاں پر جا کر ملا کہ یہ کنگ فش اور اس طرح کی مچھلیاں جن کے پنکھڑیاں نہیں ہوتی ہیں، اس کے نہیں ہوتی ہیں، یہ اس لیے حرام قرار دی گئی ہیں کیونکہ یہ سمندر میں گندگی کو کھاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں حرام ہے ہم لوگوں کے لیے؟ یہ سب کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، صحیح ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ بھی کھا رہے ہیں، تو کھانا جب سب جائز ہے تو اس کے لیے حرام قرار کر دیا گیا ہے۔ وجہ ریزن یہ ہے کہ یہ مچھلیاں جو ان کے اسکیل نہیں ہوتا، یہ سمندر کے اندر گندگی کو کھاتی ہے، اس لیے یہاں حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو ہماری شریعت اگر ان چیزوں کے اندر گندگی پائی جاتی ہے اور اس کے اندر پاکیزگی نہیں پائی جاتی ہے تو اس کے کھانے کو حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ تو وہ افراد جو خمس کھاتے ہوں، وہ افراد کے جو زکات کھاتے ہوں، وہ افراد کے جو اوقاف کھاتے ہوں، وہ افراد جو مال امام ایسے کھا جاتے ہو، تو ان سے رابطہ کرنے کو کیسے اسلام جائز قرار دے گا؟ ان سے زیادہ معاشرت کرنے کو کیسے اسلام کو قرار دے گا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک نعرے حیدری، ایک نعرے سلوات۔ آپ اور کیجیے، اندازہ لگائیے آپ۔ تو یہ ہے ہمارے یہاں علم کا عالم، ایک ایک چیز کو دیکھا گیا ہے، باریک سے باریک مسئلے کی طرف ریسرچ کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے، تب وہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے، جب ہمارے سامنے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ مولا علی کے بارے میں پہلے نہیں رسول اللہ نے بتایا۔ عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ اپنے جانے کے بعد رسول نے کسی کو معین بھی نہیں کیا، کسی کا اعلان ہی نہیں کیا، اور یہ مسئلہ امت پر چھوڑ دیا۔ اتنی بیوقوفی کی بات۔ تمام مسلمانوں کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ رسول اللہ کیسے مسواک کرتے تھے، تمام مسلمانوں کو یہ تو یاد رہتا ہے کیسے سرما لگاتے تھے، سرمے کے احکام بتائے، مسواک کے احکام بتائے، لباس پہننے کے احکام بتائے، اور کر رہے چلنے کے احکام بتائے، سونے کے احکام بتائے، جاگنے کے احکام بتائے، اور کر رہے ہیں شادی کے احکام بتائے، نماز کے احکام بتائے، حج کے احکام بتائے، تمام چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اور بتانے کے بعد ہاں کہتے یہ بتایا یہ سنت، پیجامہ اتنا اونچا پہننا مستحب اور سنت، سرما ایسے لگانا مستحب، یہ یاد رہا، یہ ایسے چلتے تھے یہ یاد رہا، ایسے کھاتے تھے یہ یاد رہا، یہ پہنتے تھے یہ یاد رہا، اور کر رہے ہیں ایسے گفتگو کرتے تھے یہ یاد رہا، کیسے آپ اپنی داڑھی کو آپ بناتے تھے یہ یاد رہا، کس صورت سے آپ آرام فرماتے تھے یاد رہا، کیسے گھر میں داخل ہوتے تھے یہ یاد رہا، تمام چیزیں یاد رہی کہ فلاں مقام پر مسجد میں یہ کہا، یہاں کے اوپر یہ کہا، جبکہ جس کے لیے کوئی بھی حکم آیا یا 10 لوگ موجود تھے یا 50 لوگ موجود تھے یا 100 لوگ موجود تھے، اس سے زیادہ کہیں کے اوپر نہیں موجود تھے، تمام چیزیں یاد رہی، پیجامہ پہننا یاد رہا، سرما لگانا یاد رہا، ہنسنا یاد رہا، مسکرانا یاد رہا، تمام چیزیں تمہیں یاد رہی۔ سوال اللہ کے مجمع میں جس کو ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من قلت مولا فاضل کے مولا، یہ تم کو یاد رہا۔ درود میرے محمد اگر اس کے لیے نہیں کوئی کو معین کیا، اس کے لیے کوئی کو وہاں کے اوپر نہیں بنایا گیا۔ اندازہ لگائیے، ہر مقام پر جانے سے پہلے آپ نے، چاہے وہ دعوت شیرہ ہو، اس میں بھی مولا کائنات کو تمام کتابوں میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا فقیہ ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا فریضہ ہے۔ اب کس طرح سے کہا جائے، کس طرح سے کہا جائے؟ جنگ تبوک پہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اس وقت کہا جب آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساتھ لے کر نہیں جا رہے، کہا آپ کو عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ الا لا نبی بعد،
کہ علی آپ مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، صرف یہ کہ میرے بات کوئی نبی نہیں. یہاں پر بیان کیا. میدان غدیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1.25 لاکھ کے مجمع میں بیان کیا. اور بیان کرنے کے بعد وہ اہتمام کیا تاریخ کے اندر کہ جو اہتمام کہیں کے اوپر ہم کو نہیں دکھائی دیتا، تاکہ تم علی کا علم بھی حاصل کرو اور علی کی معرفت بھی حاصل کرو، پہچان جاؤ. ورنہ جب یہ حکم آ گیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، صحیح ہے، تو آپ وہاں پر بتا دیتے جتنے لوگ ساتھ میں تھے ان سے کہ یہ حکم آیا ایسا ایسا ہے اللہ کی طرف سے، یا رسول آپ معین کر دیجیے، بنا دیے. جیسے نماز کا حکم آیا، جیسے روزے کا حکم آیا، جیسے حج کا حکم آیا. لیکن آپ نے پورے قافلے کو روک کے رکھا. اور کیجیے گا یہاں تک کہ جب حجفہ پہنچ گئے، اس مقام پر پہنچ گئے، اور روکنے کے بعد آپ نے اس مقام پر کہا، اعلان کرایا جو آنے والے ہیں ان کا انتظار کیا، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلایا ہے، اور جو ساتھ میں ہیں ان کو روکے رکھا. یا رسول اللہ جتنے بھی احکام آئے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، آپ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھ کے بتائی کیسے پڑھی جاتی ہے. اس نے ایک حکم عام حاصل کر لیا اور سب مسلمان نماز پڑھنے لگے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان کے اوپر روزوں کو سورت سے فرض کیا گیا، جس سورت سے ما سبق کی امتوں کو فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور فرمانبردار بن جاؤ. رسول نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس کے احکام بتائے. لیکن کیا آپ نے نماز کو پہنچانے کے لیے مدینے سے سب کو جمع کیا، مکے والوں کو بلایا، شام والوں کو بلایا، یام والوں کو بلایا، جہاں جہاں کا یہ سب کو اکٹھا کیا، پھر بلا کے آپ نے اعلان کیا؟ کہیں کے اوپر یہ اہتمام نظر نہ آیا، بلکہ صرف اس اعلان کے لیے کہ آپ اس حکم کو پہنچا دیجئے. گرمی کا عالم حد سے سب لوٹ کر آ رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے اور قرآن کی تصدیق بھی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. میرا رسول تو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک سے وحی الہی کا اشارہ نہ ہو. تو رسول کا ہر عمل پروردگار عالم کے اشارے کے تحت. جب اشارے کے تحت ہے تو جن کو روکے رکھا ہے اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے، جن کا انتظار کر رہے ہیں اس کا بھی فلسفہ ہے، جو واپس بلا رہے ہیں اس کا بھی فلسفہ ہے. دیکھیے کوئی بھی عمل 3 حال سے خالی نہیں ہوتا، صحیح ہے، کوئی بھی چیز. میں حال میں زید پور میں ابھی آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، صحیح ہے، ماضی میں لکھنؤ میں 5 بجے پڑھی مجلس، صحیح ہے، اور مستقبل میں صبح انشاءاللہ تعالیٰ پھر پڑھوں گا لکھنؤ میں مجلس. تو 3 ہی زمانے ہوئے. ورتمان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، بھوت میں مجلس پڑھ کر آیا، بھوش میں صبح جا کے مجلس پڑھوں گا. 3 زمانے. پریزنٹ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، پاسٹ میں مجلس پڑھ کے آیا، فیوچر میں انشاءاللہ صبح مجلس پڑھوں گا. تو 3 ہی زمانے بنے ہر چیز کے، اور بقیہ جتنے بھی زمانے ہوتے ہیں اس کے مشتقات، چاہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو، چاہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہو، چاہے پاسٹ ہو، چاہے فیوچر ہو، کوئی بھی ہو، چاہے فیوچر انڈیفینٹ ہو یا کنٹینیوس ہو یا کون بھی ہو، جتنے بھی ٹینسز ہوتے ہیں ان کے اصل 3 ہوتی ہے، بقیہ سب کی 4 برانچیں بنتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو رسول کا یہ عمل جہاں پر جن کو روکے رکھا، یہ بھی فلسفہ الہی کے تحت، جن کو روکے رکھا تھا یہ حال والے تھے، اور جو آنے والے تھے یہ فیوچر والے تھے، جو چلے گئے تھے جن کو واپس بلا رہے تھے یہ پاسٹ والے تھے. کیوں یہ عمل کر رہے تھے؟ اگر انہیں کو بتا دیتے گرمی کا عالم ہے، یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، انہیں کو بتا دیجئے، بتا دیجئے، اور بتانے کے بعد حکم دے دیجئے، یہ جا کر سب سے بتا دیں گے، ایک حکم عام ہو جائے گا، سب کو پتا چل جائے گا کہ مولا علی کو تمام کے بعد تمام لوگوں کا مولا بنایا گیا. اس میں آپ یہ کیوں اہتمام بنا رہے ہیں، اور یہ کیوں آپ یہاں کے اوپر فلسفہ اختیار کر رہے ہیں کہ
کہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلا رہے ہیں، تو رسول جواب دیں گے نادان تجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو روکے رکھا ہے، اور جو آ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں، جو چلے گئے ان کو واپس بلا رہے ہیں، تاکہ یہ سمجھ لیں ولایت مولا کائنات کا قبول کرنا حال والوں پر بھی فرض ہے، ماضی والوں پر بھی فرض ہے، فیوچر والوں پر بھی فرض ہے۔ جو مجھے محمد کی اہتمام اس سورت سے اہتمام کرا رہے ہیں، اس سورت سے وہاں کے اوپر اب ارشاد فرما رہے ہیں کہ ممبر لایا جائے، اور کی گواہ میدان میں ممبر کہاں اور کرے ممبر لایا جائے۔ اگر سرور کائنات ارادہ کر لیتے ممبر لانے کا، یہ تو آزما رہے تھے کہ ان کو بتا رہے تھے، تو نور کا بنا ہوا ممبر معراج سے آ جاتا، مدینے سے اٹھ کے رسول اللہ کا ممبر آ جاتا، جنت سے بنا ہوا ممبر آ جاتا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے لیے تو پروردگار عالم نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، صحیح، لولاک لما خلق و افلاک، اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو ان افلاک کو خلق نہ کرتا، یہ زمین کا فرش میں نے آپ کی محبت سے بچھایا، یہ آسمان کا شامیانہ میں نے آپ کی محبت پہ نصب کیا، یہ پھولوں کی انجمن، یہ پھولوں کو خوشبو میں نے آپ کی محبت میں عطا کی، یہ شمس و قمر کے جلوے آپ کی محبت میں، یہ تاروں کے انجمن آپ کی محبت میں، یہ ہواؤں کو طغیانی آپ کی محبت میں، یہ پانی کو روانی آپ کی محبت میں، یہ آدم کو علم کا تاج آپ کی محبت میں، یہ نوح کو تقویٰ آپ کی محبت میں، یہ ابراہیم کو خلت کا تاج آپ کی محبت میں، یہ عیسیٰ کو رجائے ہوا یہ آپ کی محبت میں، لاکھ لما خلق تو افلاک، اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو ان افلاک کو خلق نہ کرتا تو قدرت سے کہوں گا بارے لا، جب سرور کائنات دنیا سے 11ویں ڈگری میں پہنچ گئے تیری بارگاہ میں، تو زمین کے فرش کو لپیٹ دینا چاہیے تھا، آسمان کے شامیانے کو ڈھا دینا چاہیے تھا، یہ پھولوں کی خوشبو کو سرو کر لینا چاہیے تھا، یہ ہواؤں کی طغیانی کو روک دینا چاہیے تھا، نہ آدم کے چمچے ہوتے، نہ نوح کا چمچہ ہوتا، نہ ابراہیم کا چمچہ ہوتا، ہم تو کائنات کو اسی صورت سے سجی ہوئی دیکھ رہے ہیں، فرش بچھا ہوا ہے، آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، ہوائیں اسی صورت سے چل رہی ہیں، پھولوں میں خوشبو اسی صورت سے باقی ہے، پانی اسی صورت سے دبا دبا ہے، بارے الہ کیوں نہ تو نے پوری کائنات کو فنا کے گھاٹ اتار دیا، تو قدرت جواب دے گی نادان، اگر ایک محمد کو خلق کیا ہوتا تو اس کو بلا لینے کے بعد میں پوری کائنات کو فنا کے گھاٹ اتار دیتا، نادان تجھے معلوم نہیں ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ایک محمد جیسا پردہ غیب میں جس کے صدقے میں پوری کائنات سجی آ رہی ہے، درود بجے محمد آپ اندازہ لگائیے قدرت بتانا یہ چاہتی، ممبر لایا جائے، یا رسول اللہ یہاں ممبر کہاں ہے؟ اونٹ کی کجاوے سے ممبر بنایا، صحیح ہے، کوئی اور نہیں منگایا آپ نے، نہ جنت سے، نہ معراج سے، نہ مدینے سے، کجاوے کا ممبر بنایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ اونٹ کی سواری اتنا کرتے نہیں تو معلوم نہیں اس کے بارے میں، صحیح ہے، جو لوگ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، اگر وہ کجاوا نہ لگایا جائے اور آپ ایسے ہی بیٹھ جائیں تو آپ صرف چند کلومیٹر جائیں گے اور ہمت آپ کی جواب دے گی، آپ آگے سفر نہیں کر سکتے، تھک جائے گا، صحیح ہے، تھک جائے گا۔ رسول اللہ کا ہر امر قدرت کے اشارے کے تحت، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول تو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک سے وہ یہ الہی کا اشارہ نہ کرتا۔ اور کیجیے گا جیسے ہی یہ کہا کجاووں کا ممبر بنایا، مجلس شروع ہو رہی تھی، جو کرسی گیٹ پر رکھی ہے میں کہہ دیتا وہاں کے اوپر ایک آدمی کو بیٹھا دیتا کہ دیکھیے جب مجلس شروع ہو تو جو اندر آ رہا ہے سب کا موبائل جمع کر لیں، یہ موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کا تو ہم نے نام رکھا ہے
اور کریں آپ سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی. اس کا میں نے نام رکھا ہے زوجۃ الاولیٰ. جو گھر میں بیویاں ہیں بیوی ہیں یہ ہے زوجہ ثانی. آپ ان کو اتنی دیر اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اس سے فیصلہ کیجیے گا, اس سے نہیں, جذبات سے نہیں فیصلہ کہہ رہے ہیں, حق سے فیصلہ کیجیے گا. اتنی دیر آپ ان کو اپنے ساتھ ساتھ یہ لیے چلتے ہیں جب تو مسلمانوں کو رسول اللہ کو کیا بنا دیا, صحیح ہے, انہیں نے کیسا بنا دیا. اگر ایسا نہ بناتے تو رسول رسول کی دادی کیوں نہیں کیا, صحیح ہے, انہیں نے بنا دیا, دوسروں نے جو چاہیے. صحیح ہے. آج موبائل کا یہ عالم ہے, یہ عالم ہے کہ کوئی شخص اس کے بغیر 1 گھنٹے نہیں رہ سکتا. 1 گھنٹے کے لیے آپ سے چھپا دیا جائے تو آپ میں بے چینی پیدا ہو جائے, کہاں دیا بھائی, کہاں رکھ دیا, کہاں چلا گیا. اور ہم نے ایک مشورہ دیا ایسے ہی, اور کیجیے گا. بہت لوگ کہتے ارے علی کی نماز نماز ہے جو علی پڑھتے تو یہ بھی پڑھتے, 2 رکعت وہ بھی صبح کی پڑھتے, ہم بھی پڑھتے, کیا فرق ان میں, رسول اللہ ہمارے جیسے تو علی نہیں ہمارے جیسے. صحیح ہے. تم کے بھی جواب سنیے اور کیجیے گا. تم اپنی نماز کو مولا کائنات سے ملا رہے ہو, اب تمہاری اتنی اوقات ہو گئی ہے. صحیح ہے. اندازہ لگائیے گا, خالی موبائل 1 گھنٹے کے لیے تم سے ہٹا لیا جائے تو بے چین ہو جاؤ گے. اور اگر کسی کو کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو میں اس کو سرل رشتہ ایزی اس کو راستہ بتا رہا ہوں, وہ نماز میں کھڑا ہو جائے, آپ کو فوراً یاد آ جائے. یہ ہے ہماری نماز. اتنی ہے نماز کہ آپ نماز میں صرف اور صرف دنیا کے خیال, آپ کو وہ چیز یاد آ جائے کہ میرا موبائل کہاں پر ہے. یہ ہے تیرے نماز کی حقیقت کہ 2 رکعت نماز اگر پڑھ رہا ہے تو اتنا وسوسہ, اتنا شیطانی وسوسے کا شکار ہو رہا ہے کہ اپنے موبائل کو یاد کر رہا ہے, فلاں کام کو یاد کر رہا ہے, فلاں کام کو یاد کر رہا ہے. اور صحابہ بھاگے بھاگے یا رسول اللہ, علی کے پیر سے تیر کھینچنا چاہتے, کسی صورت سے نہیں نکل رہا ہے. علی بے چین ہو جاتے, کیا کرے یا رسول اللہ, کیا راستہ ہے. کیا جب علی نماز میں جائے تو جیسے ہی نماز میں کھڑے ہو تیر کو کھینچ لینا, جیسے ہی مولا کائنات نماز میں آئے بس تیر کو پیر سے کھینچ دیا گیا, تیر کھینچ دیا, علی کو خبر نہ ہوئی. اب اس سے اندازہ لگا لے تیری نماز کہاں ہے اور علی کی نماز کہاں ہے. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس لیے وہاں پر میں نے بیٹھایا کہ جو اندر داخل ہوتا جائے اس کا موبائل جمع کر لو اور پرچی اس کی نام کی تھیلی میں ڈال دو کہ یہ صاحب کا ان کا ہے, یہ راجہ صاحب کا ہے, یہ ان کا ہے, یہ مہدی صاحب کا ہے, یہ گڈو صاحب کا ہے, یہ ان کا رضا صاحب کا ہے, یہ ان کا ہے, یہ ان کا ہے, یہ ان کا ہے. سب کے نام کی تھیلی کے اندر موبائل ڈال دو اور کہہ دو مولانا صاحب نے کہا جب تک مجلس ختم نہیں ہو جائے گی کوئی پہلے نہیں جائے گا. وہ جائے گا, کوئی نہیں جائے گا جب تک موبائل نہ مل جائے, کیونکہ یہ اس کی ضرورت کی چیز ہے. صحیح ہے. پریشان ہو جائے گا, تھوڑی دیر کے اندر اس میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو جائے گی. رسول اللہ نے پہلے کجاووں کا منبر بنوایا اور بنوانے کے بعد وہ تشریف لے گئے, مولا کائنات کو تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد وہاں کے اوپر آپ نے فصیح و بلیغ کئی گھنٹے کا خطبہ دیا, کیونکہ رسول اسلام ان کے مزاج کو جانتے تھے, ہر جنگ ان کی کیفیت دیکھے تھے, شکایتیں سن چکے تھے. یا رسول اللہ کیا کروں, میں تو میدان میں تھا, میں تو پہاڑ پر تھا, میں تو بکری کی طرح چک رہا تھا, میں تو یاد کے اوپر تھا. رسول اللہ نے راہ فرار کی, پہلے تمام راہوں کو مسدود کر دیا, جب راہیں مسدود کر دی تب منبر پر جانے کے بعد اعلان کیا من کنت مولا فہذا مولا. کوئی فراری راہ فراری کیا نہ کر سکے جب تک میں علی کو مولا بنانے کا اعلان کرتا رہا. دور سے دے محمد
دیکھ لیے آپ دیکھنے کے بعد بات معرفت کی ہے، موضوع سے نہیں ہے ڈاکٹر نے دیکھے مولانا نے کتنی جلدی ٹرک لے لیا، کتنی آسانی سے ٹرک لے لیا، غریب آ گئے. صحیح ہے، بات معرفت کی ہے، پہچاننے کی. جب آپ اوپر چلے گئے اور جانے کے بعد مولا کائنات کے ساتھ، تو اس وقت آپ نے عمل کیا، مولا کو بلند کیا. کبھی آپ نے مشرق کی طرف دکھایا، کبھی شمال کی طرف دکھایا، کبھی جنوب کی طرف دکھایا، کبھی ادھر وال دکھایا. چاروں سمت آپ نے مولا، تو مجمع چاروں طرف ہے، 1,00,000 کا مجمع ہے، تو کبھی مشرق کی طرف دکھایا تو مشرق والوں نے علی کو دیکھا، رسول نے اپنے کو چھپا لیا، علی کو صرف ظاہر کر رہے تھے کہ پہچان لو یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے. تو رسول کا یہ بھی عمل فلسفے سے کم نہیں تھا اور خدا کے اشارے سے تھا. ہر طرف دکھایا، آسمان والوں نے علی کو دیکھا، سامنے والوں نے علی کو دیکھا، پیچھے والوں نے علی کو دیکھا، ادھر والوں نے علی کو دیکھا، ادھر والوں نے علی کو دیکھا. اپنے کو چھپا رہے ہیں، علی کو دکھا رہے ہیں. ہر طرف علی نظر آ رہے ہیں، ہر طرف علی نظر آ رہے ہیں. اپنے عمل سے بتانا یہ چاہتے ہیں ختم نبوت ہے، آغاز عبادت ہے، پہچان لو. جب اس کے بعد جس کا دامن تمہیں تھامنا ہوگا وہ ائمہ کا دامن تھامنا ہوگا. ایک علی کے بعد دوسرا علی آتا رہے گا. درود بھیجے محمد یہ ہے پہچانوایا جا رہا ہے. معرفت کے ساتھ ان کو پہچانو. اور جب خطبہ دے چکے، اور تعجب کی بات ہے مسلمانوں کے اوپر، وہ کہتے ہیں ہاں سب کا اقرار اس بات کا کہ مولا بنایا، مولا بنایا. اور رسول خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ میں کیا تمہارے نفوس کے اوپر اولا بھی تصرف نہیں ہوں؟ قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے نفسوں کے اوپر اولا میں تصرف ہے. سب سے جب اقرار لے لیا تب رسول نے کہا اللہ مولایا، پروردگار عالم میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں. اور پھر جب یہ کہہ دیا تب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بن ابی طالب مولا. مانے تم نے کیا لیے؟ اہل تعصب نے مانے اس کے یہ لیے کہ یہ تو دوست کے مانے ہیں. آئیے آپ کو سائیکولوجیکل چیز بتائیں، سامنے کی چیز بتائیں. ہم آپ کو دوست بنا رہے ہیں، آپ ہمیں دوست بنا رہے ہیں. کسی جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ دوست بنانے کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہو، میدان میں روکا ہو، گرمی میں ممبر گجالوں کا بنایا ہو، ممبر پر جا کے اعلان کیا ہو، اپنا امامہ مولا کائنات پر جس کا نام تاریخ میں صحاب وہ باندھا. صحیح ہے؟ تو ہم ان سے یہی جواب لیتے تم اللہ کو اپنا دوست مانتے ہو یا اپنا حاکم مانتے ہو؟ رسول اللہ کو تم اپنا دوست مانتے ہو یا حاکم مانتے ہو، اولا میں تصرف مانتے ہو؟ بس ہم اسی کو جواب اسی کے حوالے کر دیتے. جو تم رسول اللہ کو اپنے لیے مانتے ہو وہی تم کو علی کو ماننا پڑے گا. جیسے رسول کو ماننا پڑے گا ویسے ہی علی کو ماننا پڑے گا. کیونکہ خدا ہے، اللہ وہ مولا ہے، اور اس کے بعد رسول مولا ہے، اس کے بعد علی مولا ہے. اگر تمہاری نظروں میں اللہ تمہارا دوست ہے تو تمہیں دوست مبارک ہو. ہماری نظروں کے اندر اللہ ہے، ہمارا مولا ہے، رسول ہمارا مولا ہے، ویسے ہی علی بن ابی طالب ہمارے مولا ہے. اس صورت سے آپ نے بھرے ہوئے میدان میں پہچانوایا، اور پہچانوانے کے بعد آپ نے سب کا اقرار دیا. کربلا کی جو جنگ ہے، اور کیجیے گا اگر جنگ کا مولا پر خطبے دے رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے
میرے کو سر پر یہ کس کا نام ہے، دوست پر کس کی آواز، یہ کس کا نام ہے؟ ایک اچھائی سے تم میں سے کوئی کیا ایسا نہیں ہے کہ جس پہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب حسن حسین جوانان جنت کے سردار. کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اس نے حدیث نہ سنی ہو؟ تم میں سے بہت لوگ ہوں گے کہ جنہیں نے یہ حدیث سنی ہو. اچھا ہے ہماری بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ صحیح ہے، امام نے ارشاد فرمایا ہماری بات تمہارے ذہنوں میں اور قلوب میں سے یہ نہیں اتر رہی ہے کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے پر ہو جاتا ہے. جب حرام سے پیٹ پر ہو جاتا ہے تو نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے. اس لیے تم ہماری بات کو سمجھ نہیں پا رہے. تو پورے لشکر سے پوچھا ہمیں قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو پوری لشکر سے ایک ہی آواز آئی لبغض ابی، ہم آپ کو آپ کے بابا کی دشمنی میں بدلے گئے. یہ دشمنی ہے مولا کائنات کی جس کے سبب یہ کربلا علی رائے اس سے بتایا یہ گیا جبکہ مرثیہ جناب علی اکبر کے حال کا ہوا ہے. یہاں بتایا یہ گیا ہے کہ جناب محمد کے مطلب، جبکہ آج لکھنؤ کے اندر جناب حبیب ابن مظاہر کے مطلب الگ الگ رسمیں ہیں. ہم نے کہیں کہہ دیا تھا، ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی. آپ جیسا کہیں گے ہم تو ویسے ہی پڑھیں گے کہ جہاں کے رسم و رواج ہیں، جہاں کی جو روایات ہیں وہ باقی رہے، جو بزرگوں نے قائم کیے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی ذکر. اور یوں بھی سارا واقعہ روزہ عاشورہ ہوا ہے. کسی کا بھی آپ تذکرہ کیے تو کوئی اس میں شکار ہے، کوئی شریف بات نہیں. ہمارے بزرگوں نے الگ الگ اس لیے رکھ دیا ہے تاکہ سب کا تذکرہ ہو جائے اور کم از کم ہم اور آپ ختم کر سکیں اور ہو سکیں، ورنہ ایک ساتھ عاشورے کے لیے سب کا کھا سکتے صحیح. ایک کا کیسا تذکرہ ہے؟ نہ شوزہ کا ہو پائے گا، نہ اہل حرم کا ہو پائے گا، نہ جو گھر کے گوشت کے پالے ہیں نہ اس کا تذکرہ ہوگا. کوئی تذکرہ 12 کی گرامی جب رات کا سناٹا تھا اور حسین ایک خیمے کا حسین پیدا کرنا، اور اگر کسی خیمے میں دیکھا کوئی بیوی ہے اور وہ بار بار سمجھا رہی ہے بیٹا قاسم دیکھو کل تمہیں جا کے اپنے چچا جان کے اوپر جان دیں، اور دیکھو تمہارے بابا نے تمہیں کسی دن کے لیے ذخیرہ کیا کہ بیٹا قاسم ایسا نہ ہو علی اکبر پہلے چلے جائیں اور تم یہاں بیٹھے رہ جاؤ. وہ جناب قاسم کی بیٹی سوار ہے صحیح ہے، تم نے کروا اور سمجھا رہے اور آگے بڑھے. ایک بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک بیوی رو رہی ہیں اور گریہ کر رہی ہیں، کاش میں بھی صاحب اولاد ہوتی تو اپنی طرف سے اپنے بھیا پر اپنی اولاد کو میں نثار کرتی. ایک بیوی میں گئے اور جانے کے بعد دیکھنے کے بعد کہ شہزادی زینب اپنے دونوں پسروں کو بچوں کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹا اونو محمد کل جنگ کا بازار جب گرم ہو تو تم جلد سے جلد پہلے جا کر اپنے ماموں پر جا کے اپنی جانوں کو کھلا کر اندازہ لگا کہ یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. اونو محمد بعد میں ملک ہوئے تھے، مدینے سے ساتھ نہیں چلے تھے، روایا بعد میں ملک ہوئے. اور زینب چوہٹ نے کہا تھا یہ میری طرف سے آپ پر ہدیہ ہے عبداللہ بن زبیر، میری طرف سے آپ پر ہدیہ کہ آپ پر قربان. صبح ہوئی تو بار بار آ کر اجازت دے رہے ہیں اور محمد ماموں مرنے کی اجازت دی، ماموں اجازت دی. پھول سے بچے آپ سوچے خبر غور کرے بنی ہاشم کے بچے 14ویں کے چاند جیسے، ماں نے ان کو تیار کیا ہے اور ماں نے ان کو یہاں پر بھیجا ہے. جب تیسری بار آئے اور جب اجازت نہیں مل رہی تھی تو آ کے ماموں کو سر رکھنا تھا. امام حسین نے ان کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگا دیا، اور سینے سے لگانے کے بعد لکھا ہے اپنے ہاتھوں ایک کو عباس نے سوار کیا اور ایک کو حسین نے سوار کیا. دونوں شہزادے اب جو چلے اور چلنے کے بعد تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد اب جو جنگ کر رہے ہیں، کبھی میمنے کو میسرے پر پلٹ رہے ہیں، کبھی میسرے کو میمنے پر پلٹ رہے ہیں، کبھی قلب لشکر پر حملہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی غور کیجیے گا. اور حسین دیکھ رہے ہیں
بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یہاں الگ کے پسر سات کے خیمے کے نزدیک، جیسے ہی خیمے کے نزدیک پہنچے تو پسر سات کا کیا دیکھتے ہو؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے تم ان کے اوپر، یہاں کے اوپر ناکافی ہو رہے ہو. ایک ساتھ مل کر ان بچوں کے اوپر حملہ کیا جائے. زہرا کے لال، علی کے رفت جگر، جناب زینب کے دونوں پسر کے اوپر ایک ساتھ حملہ کیا گیا. اور ساتھ حملہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ دونوں شہزادے گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے اور آنے کے بعد سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے. تاریخ لکھتی ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے، لے کر دونوں شہزادوں کے لاشیں آئے. دونوں شہزادوں کے لاشیں جیسے ہی خیمے میں آئے، شہزادی زینب نے اپنے سر کے بال کو کھول دیا، بارگاہ الہی میں اپنی پیشانی کو رکھ کے کہا بار الہ ہمارے اس قلیل ہدیے کو قبول فرما. شہزادی نہ روئی، شہزادی نے گریہ نہ کیا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ، اور کیجیے گا شام میں جا کر ان کو قید کیا گیا اور اس کے بعد سرائے شودا منگائے گئے. سرائے شودا منگانے کے بعد ایک سر کا تعارف کرایا گیا، کبھی علی اکبر کے سر کا تعارف کرایا گیا، کبھی قاسم کے سر کا تعارف کرایا گیا، کبھی عباس کے سر کا تعارف کرایا گیا. شہزادی کو پرسا دیا گیا، شہزادی کو پرسا دیا گیا. لیکن دو چھوٹے چھوٹے سر بلا کر ایک گوشے میں رکھ دیے گئے. ان کا کوئی تعارف کرانے والا نظر نہ آیا. شام کی ایک عورت کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد کہتی ہے کیا ان کی ماں مر گئی ہے کہ جو ان بچوں کا کوئی تعارف کرانے والا وارث نہیں ہے؟ جیسے یہ سننا تھا، شہزادی زینب نے سینے پر ہاتھ مارا. یہ نہ کہو ان کی ماں مر گئی ہے، اس کی ماں زندہ ہے. لیکن یہ زینب اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرے گی. زینب تو اس کا ماتم کرے گی کہ جس کی ماں خود غریب ہے. زینب تو ماتم اس کا اپنے حسین کا کرے گی کہ جس کی ماں نے حسین کو چکی پیس کے پالا تھا. زینب نے یہاں پر گریہ نہ کیا تھا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے گیا اور شہزادی گھر کے اندر گئی، جانے کے بعد عبداللہ ابن جعفر نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور پہچان بڑی دیر میں جب پہچانا. شہزادی جب بچوں کے حجرے میں گئی تو کیا دیکھا؟ دو لباس ٹگے ہوئے ہیں، دو امامے ٹگے ہوئے ہیں اور دو مسلے بچے ہوئے. ماں کا دل رکھتی تھی شہزادی زینب. جیسے ہی یہ بچوں کا خیال گیا اور وہ محمد کی تصویر ماں کے آنکھوں میں آ گئی، پر زینب نے تصور جیسے ہی کیا چکرا کے مسلے پر گر گئی. اے اور محمد معاف کرنا، یہ ماں شرمسار ہے کہ تمہارا ماتم نہ کر سکی. اے میرے مولو محمد، یہ ماں تم پر آنسو بہائے گی. اے میرے بچوں، تمہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اے میرے بچوں، یہ ماں تمہارے اوپر تعظیم قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا من ينقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لامره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن. سب ساتھ میں پڑھیں اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم